بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ایچ اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام کیا ہے، احرام میں کون کون سی باتیں حرام ہیں اور کون کون سی باتیں مکروہ قرار دی گئی ہیں۔ احرام کے لفظی معنی حرام کرنا۔ احرام کی حالت میں مرد اور عورت پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام میں کون کون سی باتیں حرام ہیں؟ مرد کے لیے سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں، سر پر ٹوپی، امامہ، رومال باندھنا، مرد کا ماسک پہننا، دستانے پہننا اور بند جوتا پہننا، جسم پر یا لباس کو خوشبو لگانا حرام ہے۔ احرام کی حالت میں الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران اور ماؤتھ فریش وغیرہ کھانا بھی جائز نہیں۔ کسی سے دنیاوی جھگڑا کرنا، اپنا ناخن کاٹنا یا کسی دوسرے کے ناخن کاٹنا، جسم کے بال جدا کرنا، مہندی لگانا، زیتون کا یا تل کا تیل چاہے خوشبو کے بغیر ہو بالوں یا جسم پر لگانا حرام ہے۔ کسی کے سر کے بال کاٹنا بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں جو باتیں مکروہ ہیں ان میں جسم سے میل اتارنا، بال یا جسم وغیرہ کو صابن سے دھونا جائز نہیں، کنگھی کرنا یا بالوں میں خارش کرنا۔ کنگھی کرنے سے یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بال ٹوٹ سکتے ہیں اور آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جیکٹ یا کوٹ وغیرہ کندھوں پر ڈالنا احرام میں مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، خوشبودار پھل مثلا لیموں، پودینہ، نارنگی وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کی خوشبو سونگھ نہیں سکتے۔ پرفیوم شاپ پر جا کے بیٹھنا، غلاف کعبہ کو عطر لگا ہوتا ہے، حجر اسود کو بھی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ مرد و عورت احرام کی حالت میں غلاف کعبہ اور حجر اسود کو چھو نہیں سکتے، ان کو چھونا مکروہ ہے۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ غلاف کعبہ کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے غلاف کعبہ کے اندر چہرہ داخل کرنا بھی احرام کی حالت میں مکروہ ہے۔ ماسک وغیرہ نہیں لگا سکتے، تکیے پر منہ رکھ کر الٹا لیٹنا احرام میں مکروہ ہے، تعویذ وغیرہ پہننا احرام کی حالت میں مکروہ ہے۔ سر یا منہ پر پٹی باندھنا احرام کی حالت میں مکروہ ہے۔ خواتین اور مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنا چہرہ بالکل بھی نہیں ڈھانپیں گے۔ بناؤ سنگار کرنا احرام میں مکروہ ہے۔ چادر اوڑھ کر اس کی سائیڈوں میں گرا دینا، تہبند کے دونوں کناروں میں گرا دینا احرام میں مکروہ ہے۔ ڈاکومنٹس، پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے احرام بیلٹ باندھ سکتے ہیں لیکن اس میں نیت یہی کریں گے کہ ہم اپنا ضروری سامان رکھنے کے لیے بیلٹ باندھ رہے ہیں۔ احرام کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، بغیر خوشبو والا سرما لگانا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سرما نہ لگائیں۔ احرام کی حالت میں آپ نہا بھی سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ جسم کو مل کر نہیں نہائیں گے اور دوسرا صابن استعمال نہیں کریں گے۔ کپڑے دھو سکتے ہیں لیکن صرف اور صابن استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو والی چیز استعمال کرنا جائز نہیں۔ ٹوٹا ہوا ناخن جدا کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں آنکھ کا بال اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کو آنکھ سے جدا کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں پھنسی یا پھوڑا وغیرہ کو صاف کر سکتے ہیں۔ کسی موذی جانور کو مارنا احرام میں جائز ہے۔ سر یا گال رخسار کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا جائز ہے۔ تھوڑی سی نیچے داڑھی پر کپڑا آنا بھی احرام میں جائز ہے۔ جس کھانے میں الائچی، دار چینی، لونگ وغیرہ پک گیا ہو وہ کھانا مثلاً قورمہ، بریانی، زردہ وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ گھی یا چربی، کڑوا تیل، بادام یا ناریل کا یا کدو کا جس میں خوشبو نہ ہو، ویزلین بغیر خوشبو کے جسم پر لگا سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ایسا جوتا پہنیں گے جس سے اوپر والی ہڈی کھلی رہے۔ احرام کی حالت میں اونٹ، بکری، مرغی، گائے وغیرہ کو ذبح کر سکتے ہیں۔ احرام کی چادر ناپاک ہو جائے یا پھٹ جائے، میلی ہو جائے تو تبدیل کر سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ دوسری چادر کو خوشبو نہ لگی ہو۔ ہر عمرہ کے بعد چادریں دھونا ضروری نہیں ہے، چادر صاف ہے تو بغیر دھوئے کئی عمرے کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات احرام کی حالت میں دو چادریں استعمال کریں گے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، پاؤں میں احرام سینڈل یا ہوائی چپل ہوگی۔ عورت کا لباس ہی اس کا احرام ہے، کالے رنگ کا عبایا اوپر سے پہننا لازمی ہے۔ باریک کپڑے یا ہاف بازو پہننا سخت منع ہے۔ سر پر اسکارف باندھیں گی، جب وضو کریں گی تو اسکارف اتار کر سر کا مسح کریں گی۔ عورت اپنا چہرہ احرام کی حالت میں کھلا رکھے گی، سر کے بال چھپائے گی، بند جوتا اور جرابیں پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں۔ کانچ کی چوڑیاں پہننا سخت منع ہے، زیور وغیرہ اتار کر جائیں گی۔ حجاز مقدس میں ہر جگہ اب واش روم میں کموڈ لگا ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں کموڈ استعمال کرنا ہے تو دونوں چادریں اتار سکتے ہیں، کموڈ پر کرسی کی طرح بیٹھیں۔ فراغت کے بعد اگر چھینٹے وغیرہ پڑ گئے ہیں تو انہیں دھو لیں، پھر دوبارہ دونوں چادریں باندھ سکتے ہیں، اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل ایم ایچ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔